لات کو تراش کے وہ جو محل بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کے، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ علم میں، ذہانت میں وہ قومیں تم سے بہت آگے تھی۔ قرآن کی یہ ساری آیات سمیٹ کے میں خلاصہ صرف آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہانت رسوا ہو جاتا ہے، عقل رسوا ہو جاتا ہے، علم رسوا ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان صراط مستقیم پہ نہیں۔ بھائی اس درس قرآن کا یہی مطلب ہے کہ آپ کا ذہنی ارتقاء جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب پائیں۔ آپ ساری زندگی علم حاصل کرتے ہیں، دولت حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم پہ تکبر نہیں کرنا، قدرت حاصل کرنی ہے، آپ نے ذہانت حاصل کرنی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال سے ایک لکیر لگائی سیدھی اور اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے ارد گرد جو لکیریں ہیں وہ پگڈنڈیاں ہیں۔ صراط مستقیم کا یہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک شاید کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس آپ چلے جائیں، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ صراط مستقیم اس کے پاس ہے۔ عیسائیوں کے پاس بھی دعویٰ ہے، یہودیوں کے پاس بھی، زرتشتوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس بھی، ان کی ویدوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ صراط مستقیم اس کے پاس ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے۔ یہ میں اس آیت کی تمہید مان رہا ہوں، لیکن کوئی راستہ اللہ تک نہیں جاتا، صرف ایک ہی راستہ، صراط مستقیم ایک ہی راستہ۔ یہ نبی پاک نے لائن لگائی، صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے، اور وہ صرف مدینے سے ہو کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی کوئی راستہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں جاتا، سب راستے میں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جب آپ سائل کی پگڈنڈیوں میں جائیں گے نا صراط مستقیم کو چھوڑ کے، شاہ صاحب کے تشریف ہے، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پگڈنڈیوں پہ ابلیس بیٹھے ہوئے، شیاطین بیٹھے ہوئے، جو ہی تم صراط مستقیم کو چھوڑتے ہو تو ابلیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس علم نہیں ہے، دانش نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن اگر وہ صراط مستقیم پہ ہے تو منزل پہ پہنچ ہے۔ لیکن نمرود بہت ذہین تھا، فرعون بھی بہت ذہانت تھی۔ قرآن کہتا ہے ذہانتیں رسوا اس لیے ہوئی کہ انہوں نے پیغمبر کا راستہ چھوڑا۔ آج بھی علم اور ذہانت اس لیے رسوا ہوتی ہے کہ ہم پیغمبر کا راستہ چھوڑا، اس کی کوئی اور وجہ نہیں، یہ بنیادی وجہ۔ یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں، اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، جب ہم کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں وہاں بھی بینروں پہ یہ لکھ کے لگائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک دکھ مجھے ہوتا ہے کہ ساری نہیں لکھی ہوتی۔ آج ہم نے ساری آیت لکھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پتہ نہیں زندگی میں کتنی دفعہ آپ نے اس آیت تمہارے لیے نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم نے سارے کام حضور کو دیکھ کے کرنے، سنتے رہے ساری زندگی، لیکن امت راہ راست میں نہیں ہے۔
نہیں رہے راستے، کیونکہ ہم آیت اتنی سی پڑھتے ہیں، لمن کان یرجو، لمن اس کے لیے، نمونہ کس کے لیے ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نمونہ ہے؟ نہیں، جس کو اپنے اللہ سے ملاقات کی امید ہے اس کے لیے نبی نمونہ ہے۔ جس کو اس دنیا کی لذتوں کی خواہش ہے اس کے لیے نبی نمونہ نہیں ہے۔ کاش ہم نے اس آیت کو پڑھا ہوتا، لمن اس کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھا اور بس آگے گزر گئے۔ بھائی اللہ کنڈیشنل بات کر رہا ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر کی ذات اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اپنے اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں اس کے لیے پیغمبر نمونہ نہیں۔ یہ امت پتہ چلا رسوا کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس کی طلب اللہ کی ملاقات تھی نہیں۔ کتنے 3 نفسوں کی بات قرآن نے کی ہے نا، نفس امارہ کی، نفس لوامہ کی اور مطمئنہ تو ظاہر ہے عظیم لوگ ہوتے ہیں، انبیاء مقربین ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ 2 ہی چلتے ہیں۔ نفس امارہ تمہیں اس دنیا کی لذتوں کی طرف لے کے آتا ہے، اور نفس لوامہ روکتا ہے؟ نہیں، روکتا نہیں ہے، حد بتاتا ہے۔ اللہ نے لذتیں حرام نہیں کی، ایون کی شراب کو بھی کہا کہ ہر لذت کسی وقت پر ہے، کسی حد کے اندر ہے، جنت میں جائے گا تو بڑی شرابیں تیرے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ یہاں حرام ہے، وہاں کافور بھی ہے، جبیل بھی ہے، سب بہت سی شرابیں ہیں تیرے لیے، لیکن ہر لذت کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ تو یہ نفس لوامہ وہ ہے جو تمہیں حد میں رکھتا ہے۔ ایک بچہ ایک دفعہ پوچھنے لگا، کہنے لگا سر جی یہ مثلاً ایک شخص ہے وہ کھانا پینا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کھانا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا نا کہ میرا چھوٹے سے مسئلہ اور بڑے سے بڑا مسئلہ صرف عقیدہ توحید سے حل ہو سکتا۔ اگر اللہ پیش نظر ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہم حل نہ کر سکیں۔ اس نے کہا یہ کھانے پینے کا معاملہ ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ میری مرضی ہے، میں باربیکیو کھاواں، میں فش کھاواں، میں جو چیز چاہے چرگا لواں، سویٹ ڈش لواں، تو کیا پھر اسلام مجھے منع کرے گا؟ میں کہا نہیں، اسلام لذتوں سے تو منع کرتے ہی، اسلام تو صرف حد کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لذتیں حاصل کرو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزر جاؤ، حد سے گزرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ تم نے اس زمین پہ جتنا فساد پھیلایا ہے اللہ کی حدیں تراش کر کے کیا۔ اگر تم اللہ کے نظام کی حد میں رہتے کبھی بھی ایسا نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اب دیکھیے، اچھا چلو وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دیں، سورہ بقرہ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت مدد طلب کرو، کس سے؟ صبر سے اور نماز کے ساتھ۔ بڑھیا جملہ ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ
الا علی الفاجرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنا تو سوکھا کام نہیں، انہا لکبیرۃ، بڑا اوکھا کام ہے نماز، مشکل کام ہے۔ یہ میں سادہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز سوکھا کام نہیں، مشکل کام ہے، لیکن سب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الا علی الخاشعین، جن کے دل میں خشیت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، ان کے لیے نماز مشکل نہیں۔ اگر اب کبھی نماز مشکل نظر آئے تو سمجھنا کہ دل بیمار ہو گیا ہے تکبر کی وجہ سے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ان کے اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، ان کے لیے بھی نماز اوکھی نہیں ہے۔ نماز یا تو متکبر کے لیے مشکل ہے، یا جس کو یہ یقین نہیں کہ اس نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی۔